میں پہلی بات کرنے لگا ہوں. ہر بندہ عمل کی دعوت دیتا ہے، عمل کے قبول ہونے کی ضمانت کوئی نہیں دیتا. میں شاید بات مشکل کر گیا ہوں، نہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں. اور شاہ جی یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں دیتا. سلامت رہیں. یار گارنٹی وہ دے جسے خود اپنی نماز کے قبول ہونے کا یقین ہو. اگر یقین ہے تو پھر نماز کے آخر میں قاری صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما. اب ضائع نہ کرنا، میں جلدی میں بات کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ بھی قبول ہونے کی ضمانت نہیں دیتا کسی عمل کی. البتہ ایک عمل ایسا ہے جس میں کوئی کمی رہ بھی جائے تو اس کے صدقے اللہ قبول کر لیتا ہے. وہ عمل ہے محبت اہل بیت. ہائے ہائے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج میں یاد جملہ بولا. وہ لفظ ہے محبت اہل بیت. بس آپ میرے ساتھ مل گئے، میں گفتگو کروں. اب غیر بندہ جو اسلام میں نہیں ہے وہ لفظ محبت کو تو جانتا ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام میں داخل ہی نہیں، جس کو توحید کا پتہ نہیں، وہ لفظ محبت کو جانتا ہے، اہل بیت کو نہیں جانتا. اس کے لیے ضروری ہے اللہ ہمیں بتائے اہل بیت کون ہیں. اس کے لیے ضروری ہے اللہ رسول کو بتائے، رسول ہمیں بتائیں. یہ تو کتنی مرتبہ نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت کتنی دفعہ نبی نے بیان کی. اس آیت کی تفسیر کے لیے نبی نے جو حدیث بیان کی اس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. اس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں. بس آپ میرے ساتھ مل گئے. پورے 10 دن بلکہ پورا سال شیعہ اپنی مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں. آج اگر آپ میرا ساتھ دو تو میں کیوں نہ حدیث قصہ صرف پڑھوں نہ، ساتھ سمجھوں بھی اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں. آج اگر اجازت دو تو حدیث قصہ پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. مذہب شیعہ میں ویسے تو ہمارے پاس دعاؤں کا مجموعہ ہے مفاتیح الجنان، لیکن اس میں 2 دعائیں بہت زیادہ مذہب شیعہ میں پڑھی جاتی ہیں. ایک دعائے کمیل اور دوسری حدیث قصہ. اب آپ میرے مزاج سے واقف ہوں، میں آپ سے واقف ہوں، آپ پہ اعتماد کر کے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن جو بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو نا، میں کھلوانے کی کوشش کروں گا. 2 دعائیں پڑھی جاتی ہیں حدیث قصہ اور دعائے کمیل. بعض بندے اس دونوں دعاؤں کا مقابلہ کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں مقابلہ نہ کیا کرو. دونوں دعاؤں کا آپس میں اتحاد ہے، یہ دونوں دعاؤں کا آپس میں مقام ہے. لیکن بس فرق اتنا ہے، دعائے کمیل میں علی کے کلمات ہیں، حدیث قصہ میں علی کے حالات ہیں. اوہ ہوئے اللہ اکبر. جس کو لفظوں کی قدر کرنے آتی ہے. دونوں کا مقابلہ نہیں، اپنی جگہ پہ مقام ہے. دعائے کمیل میں علی کے کلمات ہیں، حدیث قصہ میں علی کے. چلو میں ایک جملہ چینج کرتا ہوں. جب بندہ اللہ سے بات کرے تو دعائے کمیل بنتی ہے، جب اللہ بندے کی شان بیان کرے تو حدیث قصہ بنتی ہے. جس دعا میں بندہ اللہ کی منتیں کرے، ریکویسٹیں کرے، جس دعا میں اللہ کے ساتھ بندہ گریہ کرے، اس دعا کو دعائے کمیل کہتے ہیں. اور جس دعا میں اللہ بندے کی شان بیان کرے اسے حدیث قصہ ہے. کتنی معتبر ترین حدیث قصہ، جس کا راوی جابر. کون جابر؟ ہم نے جابر کی شان نہیں سنی کہ تمام نبی کے صحابہ میں سے سب سے لمبی زندگی پانے والے صحابی جناب جابر ہیں. رسول خدا سے لے کے امام باقر علیہ السلام تک یہ زندہ رہے. کتنی لمبی زندگی جناب جابر تک. یعنی کیا؟ 5 اماموں اور 7 معصوموں کی زیارت کرنے والے جابر ہیں. اتنی عظمت جناب جابر کی، اتنے معتبر راوی جناب جابر کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مجاوری کی، وہ جناب جابر ہیں. کون جابر؟ جس سے سیدہ گھر کی بات کرے.
یہ حدیث کے ساتھ سیدہ کے گھر کی بات ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے مجھ سے فرمایا کہ رسول خدا آئے اور انہوں نے فرمایا یا فاطمہ انی آجد فی بدنی ضعفن۔ اگر آپ کا مزاج نہیں ہے تو اس کو میں پینڈنگ کرتا ہوں، پھر پڑھ لوں گا، کوئی اور گفتگو کر لیتا ہوں، ورنہ میری آج کی گفتگو بڑی اہم گفتگو ہے۔ ہم حدیث قصہ سنتے ہیں، میرا دل ہے آج کی محفل کے بعد جب اٹھ کے جائیں، آئندہ جب بھی آپ حدیث قصہ سنیں تو آپ کے سننے کا لطف ہی بدل جائے گا۔ جو میں جملے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں حدیث قصہ کی شان، جناب رسول خدا آئے اور فرمایا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفن، اے زہرا میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کس میں؟ کس میں؟ بولو سارے، ابھی بھی نہیں بولو، کس میں؟ سر سے پاؤں تک، اردو ادب میں اس کو جسم کہتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک جسم، پاؤں سے گردن تک اس کو جسم نہیں کہتے، اس کو بدن کہتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پاؤں سے لے کے سر تک جسم ہوتا ہے، پاؤں سے لے کے گردن تک بدن ہوتا ہے۔ نبی نے بدن استعمال کر کے حدیث قصہ کے اندر زمانے کو بتا دیا خبردار نبی کے دماغ کو بیماری نہیں لگ سکتی، جسم کمزور ہو سکتا ہے۔ وہ آیا نہیں بندہ جو جملے پہ نہ بول سکے، جو دماغ کو کنٹرول نہ کر سکے، وہ پورا نظام دین کیسے کنٹرول کر لے گا؟ اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت کرو۔ میں اپنے بدن میں کمزوری، اچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کے بدن میں کمزوری ہے، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس لطف لینا، جاؤ کسی طبیب کے پاس، آپ کو وہ دوا دے، آپ کو وہ مشکل حل کرے، تو آگے عجیب مریض نہیں ہے، مرض بھی خود بتاتا ہے اور آگے علاج بھی خود بتاتا ہے۔ بھئی ہم ڈاکٹر علی شنشاہ صاحب کے پاس جائیں، اللہ نہ کرے کوئی مرض لگ جائے اور کہیں کہ میرے گردے میں درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب پینا ڈال دو، تو یہ غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے قبلہ اگر علاج کی خوش تشخیص کرنی تھی تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ نبی عجیب مریض نہیں، مرض بتاتا ہے کہ میں بدن میں کمزوری، آگے خود دوا بتاتے ہیں۔ کیا دوا؟ ایتینی بالکسائل جمانی، مجھے اپنی چادر دے دو۔ ہائے ہائے پنسرا والو، میرے آنے کی قیمت ضرور لگانا، مجھے اپنی چادر دے دو۔ اللہ کے بندو، میرے پاس اپنا رومال موجود ہے، میں اس کے باوجود جناب پپو شاہ صاحب سے، مطلوب شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب مہربانی کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنا رومال دے دو، میرا بدن پسینے میں شرابور ہے، میں نے پسینہ صاف کرنا ہے۔ اپنا رومال ہونے کے باوجود شاہ صاحب سے رومال مانگنا اس بات کی دلیل ہے میرے رومال سے سید کا رومال افضل ہے۔ کملی والا، مدثر مزمل، موٹی اور پتلی چادر والا، کملی والا، دو چادریں رکھنے کے باوجود جس سے چادر مانگے اسے زہرا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، آپ کیا کرے یار؟ نہیں، میں شاہ صاحب کے نعرے کی قیمت لگاؤں گا، جو میری قدر کرے میں پھر اس کی بھی قدر کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کون ہے؟ میں کہتا ہوں آج کی تقریر بھول جاؤ، میرے ایک دماغ میں جملہ آ گیا ہے، میں نہ کہوں تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ کون ہے؟ جس کا لعاب علی کی آنکھ کے لیے شفا بنے، وہ اپنی شفا کے لیے کہتا ہے زہرا مجھے چادر دے دو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، بات شاید سار سے اتر گئی۔ جس کا لعاب علی کی آنکھ کے لیے شفا بنے، وہ اپنی شفا کے لیے بطول سے چادر مانگتا ہے۔ شاید یہ بات بڑی پی ٹی وی پہ آج بھی لگتا ہے، بردہ شریف، یہ لگتا ہے نا، بردہ شریف سنتے ہیں نا، یہ مصر کے ایک شخص نے لکھا تھا، اس کو دھبے تو وہ رسول خدا سے التجا کی، مناجات کی، روتا رہا، یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، میرے منہ پہ برس کے داغ ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، روتا رہا،
روتا رہا یا روتے روتے آنکھ لگ گئی. کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, آنکھ لگی تو رسول خدا میری خواب میں آئے اور آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور میرے کندھے پہ رکھی. بس وہ رکھنے کی دیر تھی, میں نے آنکھ کھولی تو میری ساری وہ برس کی بیماری ختم ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے, اگر بیٹھے ہو تو نہیں بولو گے تو محسوس کروں گا کہ گرمی آپ پہ ہیوی ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, جب امتی بیمار ہوتا ہے تو اپنی چادر دیتے ہو, جب خود شفا چاہتے ہو تو بطول کی چادر لیتے. ہائے ہائے اللہ اکبر, آپ کے کیا کر دیا. یہ ایک منٹ شاہ صاحب اجازت دو تو میں چادر پہ بول لوں. اسلام میں چادر کی, شاہ جی آگے آؤ, آپ تو آگے آ جائیں, آپ انتظامیہ. اسلام میں چادر کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں چادر کا مقام ہے. ایک منٹ روک کے, حدیث قصہ کے اندر روک کے میں آج چادر پہ ایک منٹ کے لیے بولنا چاہتا ہوں. چادر کا اسلام میں مقام ہے. کعبہ بے رضا نہیں ہے, کعبے پہ چادر ہے. آج وقار شاہ جی اس کی تاریخ ایک منٹ میں بتا دینی ہے, لمبی باتیں نہیں کرنی. Cari rumah percutian idaman Anda di appbooking.com. آپ جانتے ہو کہ کعبہ کے مقابلے میں کعبہ بنایا گیا. جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو کعبے کے مقابلے میں, آپ تاریخ پڑھو, وقت نہیں ہے, میرا موضوع ہے, میں موضوع کے اندر رہنا چاہتا ہوں اس لیے جلدی میں بات کرنا چاہتا ہوں. مصر کے لوگوں نے, یمن کے لوگوں نے, اللہ کے دشمنوں نے, ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ دور سے حاجی آتے ہیں, اپنی منتیں مراتیں کعبے پہ چڑھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھیر سارا مال اپنے گھر لے جاتے ہیں. کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ ہمیں بھی کچھ مال ملے. لوگوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا مال لینے کا طریقہ یہ ہے, اس کعبے کے مقابلے میں اس جیسا کوئی اپنا بنایا جائے. اب چپ رہو تو دکھ رہے گا. حرام زادوں کی پرانی عادت ہے, وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا ضرور بناتے ہیں. ہوئے ہوئے میں کچھ کہہ رہا ہوں یار. کعبے کے مقابلے میں اپنا کعبہ بنایا گیا. اب دور سے آئے ہوئے حاجیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں اصلی کون ہے, ان میں نقلی کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے, حاجرہ کو پریشان دیکھا تو جناب حاجرہ السلام علیہ کے پریشانی دیکھی. ابراہیم خلیل تھے, اللہ سے بات کی, فرمایا نہ گھبراؤ, ان کو پتہ چل جائے گا اصلی کون ہے نقلی کون ہے. حاجرہ سے کہو ایسا کرے, اپنی سر کی چادر لے کعبے پہ ڈال دے تاکہ بہر سے آنے والے کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ اصلی ہے, جو چادر کے بغیر ہے وہ نقلی ہے. جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس جملے کی قیمت ضرور لگائے گا, جو چادر کے نیچے ہے وہ اصلی ہے, جو چادر کے بغیر ہے وہ نقلی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان پہ چادر ڈال دو تاکہ پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہیں وہ اصلی اہل بیت ہیں, جو چادر کے بغیر ہیں وہ نقلی اہل بیت. ہائے ہائے اللہ اکبر یار. آپ جو چادر کے اندر ہیں وہ اصلی اہل بیت ہیں یار. چادر عربی میں چادروں کے نام ہیں. ایک چادر کا صرف نام حجاب نہیں, ڈھیر سارے چادروں کے نام ہیں. حجاب, ردا, کسا, برقع, مقنا, یہ ڈھیر سارے نام ہیں. ورنہ میں محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں چونکہ لائیو چل رہا ہے. ڈھیر سارے نام ہیں چادروں کے. نبی نے کیوں فرمایا حدیث کسا, لفظ کسا کیوں بولا؟ ایتینی بالکساء الجمانی, لفظ کسا کیوں کہا؟ Cari rumah percutian idaman Anda di appbooking.com. یہ کیوں نہیں فرمایا زہرا اپنا حجاب دے دے, زہرا اپنا مقنا دے دے, زہرا اپنی ردا دے دے؟ یہ سارے جو لفظ بولو عربی کے لفظ ہیں. نبی نے اس انداز سے لفظ کسا بولا کہ علی والوں نے اپنی بیٹیوں کے نام ہی کسا رکھ لیے. اللہ اکبر. کیوں کہا کسا؟ میں بڑا جلدی میں بات کرنے لگا ہوں, آگے بڑھنے لگا ہوں. کیوں کہا کسا؟ مجھے نہیں پتا چلا لفظ کسا کا معنی کیا. میں نے کہا کہ آج کی محفل سے اٹھنے کے بعد آپ کو حدیث کسا سننے کا لطف خود بخود بدل جائے گا. میں اس انداز سے پیش کر رہا ہوں. کیوں کہا کسا؟ مجھے کسا دو.
کسا کا کیا میں نے منجد نکالی، میں نے موجم رجال الحدیث نکالی، ابو القاسم خوئی کی ڈائری نکالی، مجھے نہیں ملا، لیکن مجھے مل گیا کہ لفظ کسا کا کیا مطلب ہے کہ جب حج کے دوران کعبہ کی چادر کی تبدیلی کا منظر لائیو دکھایا گیا تو عربی زبان میں نیچے لائن چل رہی تھی، ہے یا کسوۃ الکعبہ، یہ کعبے کی کسوہ ہے۔ نہیں سن رہے تم؟ کعبے کی چادر کسوہ ہے، بطول کی چادر کسا ہے، اور عربی لفظوں کے اندر کسا کسوہ سے افضل ہوتی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہو بابا کسا کسوہ سے کیسے افضل ہو گئی؟ کسوہ تو کعبہ پہ ہے اور کسا علی پہ ہے۔ فرمایا وہ کعبہ پہ ہے، آپ کو نہیں پتا رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت مثل الکعبہ، بس فرق اتنا ہے اس کعبے پہ حاجرہ نے چادر ڈالی، اس کعبے پہ بطول نے چادر ڈالی۔ اللہ اکبر، اس کعبے پہ حاجرہ نے چادر ڈالی، اس کعبے پہ بطول نے چادر۔ اب ایک جملہ اگر اجازت ہو تو میں کہوں کون سی چادر ہے یہ؟ کیا ہے؟ ادراک کی بساط سے اعلیٰ ہے یہ ردا۔ نہیں اردو سخت تھی، میں اس کا پھر آسان کرتا ہوں، یعنی یہ جو بطول کی چادر ہے نا یہ سمجھ سے افضل ہے، ادراک کی بساط سے اعلیٰ ہے یہ ردا، اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہے یہ ردا۔ وقت نہیں ہے، میں اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج بھی مجلس لیٹ شروع ہوئی، کل میں جلدی پڑھ کے چلا جاؤں گا، آج میری اور کوئی مجلس نہیں تھی اس وجہ سے میں بیٹھا رہا، ورنہ کل میں تو شاہ صاحب کو تنگ نہیں نہ کروں گا، میں تو ان کی رعایا ہوں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کل جلدی آ جانا۔ ادراک کی بساط سے اعلیٰ ہے یہ ردا، اسلام کے دکھوں کا اجالا ہے یہ ردا، معصوم عصمتوں کا اجالا ہے یہ ردا۔ سنو گے؟ حد ہو گئی، کعبہ تیرے غلاف سے اعلیٰ ہے یہ ردا۔ کوئی بندہ فتویٰ نہ لگا دے، میرے پاس دلیل ہے کیسے اعلیٰ ہے، کیسے اعلیٰ ہے یہ ردا کعبہ سے، میں دلیل دیتا ہوں۔ اس کو تو مس کیا ہر خاص و عام نے، اس کو مس کیا نبی یا امام نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو تو مس کیا نبی یا امام نے۔ اس جملے پہ داد کا تقاضا میں نہیں کرتا، جو ہر گھر میں ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتا ہے وہ اس جملے پہ ضرور بولے گا، میں تقاضا نہیں کروں گا۔ جب فرمایا نا چادر دو، جناب سیدہ نے چادر دی، فرمایا او عیزو کا باللہ ہے یا عبادہ، بابا میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ عجیب بات نہیں، چادر زہرا کی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب مجھے پھر روک کے جملہ کہنے دو، بطول کی چادر کیا ہے؟ مشکل کشا کی ڈھال ہے چادر بطول کی، یا جس کو مجلس سننے کا ڈھنگ آتا ہے، مشکل کشا کی ڈھال ہے چادر بطول کی، اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی، قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی۔ حد ہو گئی، ساری نبی کی آل ہے چادر بطول کی۔ میری طرف دیکھنا، معصوم فاطمہ کی ردا میں پلے بھی ہیں، جن کا سایہ نہیں وہ سائے تلے بھی ہیں۔ آپ کے کیا کہنے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، میں راضی ہوں، سیدہ آپ کو خیرات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنی چادر کو بابا کے تن پہ تان دیا، بے سایہ نبی سائے میں آ گیا۔ اللہ اکبر، بے سایہ نبی سائے میں آ گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، رسول خدا میرے بابا چادر کے نیچے تھے، تھوڑی دیر گزری میرے بیٹے حسن آئے اور انہوں نے فرمایا یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے اماں جان میں آپ کے پاس پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ایسا لگتا ہے میرے نانا کی خوشبو ہو۔ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، میں نے کہا ہاں
تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقِصَىٰ، بس حسن چادر کے قریب ہوئے، فرمایا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے وہ میرے نانا جس کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، اتعذن لی ان ادخل معک تحت القصیٰ، کیا مجھے اجازت دیتے ہو میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فقالا یا ولدی یا صاحب حوضی، فرمایا اے میرے حوض کے وارث بیٹے حسن، حوض کے وارث بیٹے حسن داخل ہو جا۔ پھر حسن داخل ہوئے، فما قانت الا ساعتن واذا بولدی الحسین، سیدہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میرے بیٹے حسین آئے، فقلت السلام علیکہ یا امہ، اے میری ماں میرا آپ پہ سلام ہو، میں انی اشم عندک راحیتن طیبہ کانہا راحیت جدی رسول اللہ، میں آپ کے پاس پاکیزہ، اس بابا جی کو جگا دو، میں پڑھ رہا ہوں حدیث قصہ اور اس کو تفصیل کے ساتھ، میں آپ کے پاس پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کانہا راحیت جدی رسول اللہ، جیسا کہ میرے نانا کی لگتی ہے۔ فرمایا ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ فَفَدَنَ الْحُسَيْنِ نحو القصیٰ، حسین چادر کے قریب ہوئے، فقال السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کے برگزیدہ، اجازت دیتے ہو میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فقلت یا یہ جملہ سنا، یہ اس جملے میں آپ کی قیمت اشیاء کی قیمت، فرمایا یا ولدی یا شافع امتی، اے میرے بیٹے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، یہ مذاق کا جملہ نہیں ہے، حدیث قصہ میں رسول خدا بتا رہے حسین تیرا عام مقام نہیں، امت میں رسول کی ہوگی، شفاعت تو حسین کرے گا، اے حسین چادر کے نیچے آ جا۔ شاہ جی میری جان سے قیمتی یہ جملہ ہے، حسن آئے اجازت مانگی، حسین آئے اجازت مانگتی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں یا رسول اللہ، حسنین کریمین آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، ایک وقت ہے عام حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زہرا کی چادر کے نیچے اجازت مانگ کے داخل، لیکن اسلام کا اہم رکن ہے نماز، نماز کا اہم رکن ہے سجدہ، سجدے کی حالت میں ہو آپ، حسین جیسا بیٹا اجازت نہیں مانگتا، بغیر اجازت کے تمہاری پشت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب حسن آئے وہ بھی اجازت مانگتے ہیں، حسین آئے وہ بھی اجازت مانگتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی نماز تھی، یہ بطول کی رضا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے کیا اللہ کی نماز تھی، یہ بطول کا حجاب ہے۔ پھر فرمایا کہ علی آئے، انہوں نے فرمایا یا فاطمہ انی اشم عندک راحیتن طیبہ، اے فاطمہ میں آپ کے پاس پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا نعم انا ہؤلاء مع ولدیک تحت القصیٰ، فرمایا ہاں تمہارے بھائی چچا کے بیٹے اور وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں، علی آئے چادر کے نیچے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اجازت مانگی کہ بابا میں بھی آ جاؤں، فرمایا ہاں تم بھی آ جاؤ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں بھی چادر کے نیچے آئی۔ ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہوں، علی آئے زہرا سے پوچھا رسول کہاں ہیں، سیدہ نے بتایا چادر کے نیچے۔ حسن آئے پوچھا، سیدہ نے بتایا چادر کے نیچے۔ حسین آئے پوچھا، سیدہ نے بتایا چادر کے نیچے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو امت کو رستہ دکھائے، جو امت کی رہبری کرے۔ تین اماموں نے بطول سے رستہ پوچھا، اب مجھے جملہ کہنے دیتے ہو؟ جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو اماموں کا رستہ دکھائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے کیا کریں؟ اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے آج بڑا لطف آ رہا ہے، بڑی ادب سے حدیث قصہ سننے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ادب سے سن رہے ہو، ایک لفظ کیا
हरफ भी नहीं जाया होने दे रहा है, हक भी यही बनता है। हदीस किसा बड़ी मोतबर तरीन हदीस है। अली आए, जनाब सैयदा फरमाती है मैंने भी इजाज़त मांगी, मैं चादर के नीचे आई। फरमाया जब हम 5 तन इकट्ठे हो गए, अब मेरी तरफ देखना, हदीस किसा पढ़ रहा हूँ। आखज़ा अबी रसूलुल्लाह बेतारफ यल किसा व उमा बेजादिल जुमना इला समा, मेरे बाबा ने चादर के चारों कोनों को पकड़ा, आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, ये हैं मेरे अहले बैत। नहीं नहीं, मैं मेरे मिजाज से वाकिफ हो, जो बंदा मेरे लफ्ज़ ज़ाया कर जाए मैं उन लफ्ज़ों के एंगल को चेंज कर देता हूँ। वकार शाह जी, कभी सोचा है कि कब्ज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर कर सकती है? सुबह उठते ही पेट भारी लगे, घंटों बैतुल ऐसे नहीं कहा। जब कहा ना ये हैं अहले बैत, उस वक्त 7 बड़े बड़े सहाबी भी थे, सहाबियात भी थी, और भी शख्सियात थी जिनका तारीख में नाम है। जब नबी ने फरमाया, कल वो कह सकते थे, जब नबी ने कहा ये हैं अहले बैत, उस वक्त पास हम भी थे। ऐसे नहीं कहा, बल्कि चादर की 4 दीवारी बनाई और बता दिया मेरे अहले बैत वो हैं जो चादर की 4 दीवारी के अंदर हैं, जो पैर हैं वो मेरे अहले बैत नहीं, सिर्फ मेरे घर वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व लहमती दमहुम दमी युअलमुनी मा युअलमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हरबहुम व सिल्मुन लिमन सलबहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। खुदाया ये है मेरे अहले बैत, इनका खून मेरा, मेरा खून इनका, ये मुझसे मैं इनसे, जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे की। जब अल्लाह ने देखा कि इनका कसीदा वो पढ़ रहा है जिसकी कायनात नहते पड़ती हैं, तो फौरन अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा जब तू ये कहता है ना तो सिर्फ सुन, ये सिर्फ तेरे नहीं, इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मज़िया। काश कोई बंदा और पढ़े, मैं नीचे बैठ के सुनूं, फिर मेरा हदीस किस्सा सुनने का अंदाज आप खुद देख लेना। फरमाया ये सिर्फ तेरे नहीं, इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मज़िया। मुस्तफ़ा सुन, ये सिर्फ तेरे नहीं, अगर मैं इनको ना बनाता, ना आसमान बनाता, ना ज़मीन बचाता, ना दरियाओं की रवानी होती, ना समंदर की दुगयानी होती, ना चांद की मिठास होती, ना सूरज की रोशनी होती, पर मुस्तफ़ा ये सिर्फ तेरे नहीं, ये तेरे भी हैं, ये मेरे भी हैं। अल्लाह अकबर। शाह जी, जबरील ने देखा, जबरील ने जमीन पर अहले बैत की नातें वो पढ़ रहा है जिसकी कायनात नाते पढ़ती है, और आसमान पे इनके कसीदे वो पढ़ रहा है जिनकी कायनात हमद करती है। उसने ताज्जुब से पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, जिनकी हर कोई कसीदे पढ़ रहा है, ये चादर के नीचे हैं कौन, हैं कौन? उर्दू अदब है, आप इस माशरे में रहने वाले हैं कि 3 रिश्ते हैं, 3 रिश्ते बड़े, एक औरत से, मर्द के साथ, बेटी है, बीवी है, माँ है। बेटी का तारफ अदीबाना माशरे के अंदर कभी भी बेटी की वजह से नहीं करवाया जाता, बाप की तरफ से करवाया जाता है। बच्ची चौराहे पे खड़ी हो, ये नहीं कहा जाता कि क्या नाम है, कहा जाता है कि किसकी बेटी हो। ऐसे है या नहीं है? अदीबाना माशरे में, इस्लामी माशरे में, अल्लाह ना करे किसी की बीवी मर जाए तो कभी ऐलान नहीं किया जाता कि फलां औरत मर गई है, कहा जाता है कि फलां की ज़ौजा मर गई है। ऐसा है या नहीं? इसी तरह माँ का भी कभी तारफ नहीं, बच्चे की तरफ से करवाया जाता है, ये शौहर की तरफ से करवाया जाता है। चादर के नीचे 3 रिश्ते मौजूद थे। ज़हरा का बाप था, ज़हरा का शौहर था,
زہرا کے بیٹے تھے. اب چپ نہ رہنا تمہیں اس حدیث قصہ کا واسطہ. جبریل نے پوچھا, اللہ کہہ دیتا یہ مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کی بیٹی ہے. اللہ کہہ دیتا یہ علی ہے, علی کی زوجہ ہے. اللہ کہہ دیتا یہ حسنین ہے, حسنین کی ماں ہے. لیکن اللہ نے وہ جو ادبوں کا خالق ہے, جو ادیبوں کو خلق کرتا ہے, اس نے انداز ادب بدل دیا. فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں, فاطمہ کا شوہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھنے والا تھا جبریل. جبریل ہے عرش کا رہائشی. اللہ کو پتا تھا اس خاندان کا تعارف عرش پہ رسول کی وجہ سے نہیں, بطول کی وجہ سے ہے. رسول کی وجہ سے نہیں, بطول کی وجہ سے ہے. اور دوسری وجہ اللہ نے قصہ کے اندر بطول کو مرکز بنا کے بتا, یہ خبردار اہل بیت وہ نہیں جو نبی کے رشتہ دار ہوں, اہل بیت وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں. شاید بات بڑی تھی, میں تھوڑے سے مجمع میں بڑی بات کر گیا. اہل بیت وہ نہیں جو رسول کے رشتہ دار, اہل بیت وہ ہیں. وہ بڑے بڑوں نے رسول کے ساتھ رشتہ داری نکالنے کے لیے اپنی بیٹیاں دی یا نہیں دی؟ دی ہے نا. اوے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, تاریخ. عرب کے بڑے بڑے سردار اپنی بیٹیوں کو رسول کے گھر لائے ہیں, بیاہ کر گھر لائے ہیں. رسول لینے نہیں گئے سوائے خدیجہ کے. اوئے ہوئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رشتہ داری نکالنے کے لیے. میں نے شاید اسی ممبر پہ کہا, ورنہ میں تو کوشش کرتا ہوں میری خطابت کے اندر تکرار نہ ہو, ریپیٹیشن نہ ہو. میں کوشش کرتا ہوں, معاف کرنا اگر جملہ کہا ہو تو صرف اس لیے بیٹیاں دی تھیں کہ ہماری بیٹی رسول کے گھر ہوگی. بڑا باریک جملہ کرنے لگا ہوں. اور ہماری بیٹی کے گھر بچہ پیدا ہوگا, وہ ہمیں نانا کہے گا. نانا بننے کا شوق دل میں پیدا ہوا. اللہ نے فرما دیا مصطفیٰ یہ بنے نانا. نانا 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 نانا. اللہ اکبر. اسی وجہ سے تو ساری زندگی بے اولاد رہی. فرمایا اہل بیت وہ نہیں جو نبی کے رشتہ دار ہوں, اہل بیت وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار. جب تعارف کروایا تو اللہ مالک آپ کو ابھی کیا ٹائم ہوا؟ 10 منٹ. تو بھائی 40 منٹ تو میں پڑھ گیا ہوں. حدیث کے ساتھ تو میری شروع ہی اب ہوئی تھی. چلو آپ کی محبت میں بڑھ گیا. اب جبریل, چلو مختصر کرتا ہوں. جبریل 2 چیزیں لایا. جب فرمایا نا کہ یہ زہرا ہیں, زہرا کا شوہر ہے, زہرا کے بیٹے ہیں, زہرا کا باپ ہے. جبریل 2 چیزیں لایا. ایک حدیث جسے ہم پڑھتے ہیں کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ.
دوسری آیت انما یرید اللہ، بڑی بات ہے حدیث قصہ کو سمجھنے والی۔ مالک یہ کیا پیغام ایک مرتبہ ہی آیا، لیکن اس پیغام میں سے آدھے حصے کو تو نے آیت بنا دیا اور آدھے حصے کو حدیث قصہ بنا دیا۔ مالک کتنا اچھا ہوتا کہ یا ساری کی ساری جو پیغام جبریل اس وقت لایا اس کو حدیث بنا دیا جاتا، یا سارے کے سارے پیغام کو آیت بنا دیا جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا توجہ سے پڑھ تو صحیح، جس کو حدیث کا حصہ بنایا اس میں اہل بیت کے نام ہیں، جس کو آیت بنایا اس میں اہل بیت کے نام نہیں۔ اگر سارے ناموں والے کو آیت بنا دیا جاتا، دشمن زہرا کی دشمنی میں وہ آیت پڑھنا چھوڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، یہ مجھ سے میں ان سے۔ اللہ نے بھی وعدہ کر دیا مصطفیٰ کیا آپ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بالکل مفت؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے اس خواب کو میرا وعدہ ہوا چند مومنین مل کر اگر یہ حدیث پڑھیں گے، حدیث کے ساتھ فرشتے اس کا طواف کریں گے، اور اس وقت تک طواف سے ہٹیں گے نہیں حدیث قصہ پڑھنے والوں کے طواف سے، جب تک حدیث قصہ پڑھنے والوں کی دعا قبول نہیں ہو جائے گی۔ اس چادر کی بڑی عظمت ہے، اس چادر کی۔ بھائی ایک جملہ ہے سنیں، اختتامی جملہ ہے، بڑی عظمت۔ قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا، اس چادر قصہ کی عظمت ایک جملہ، پھر پورا سال دکھ رہے گا۔ بنی سلیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا دربار میں، نبی بیٹھے ہوئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دربار میں میرے قبیلے میں 4000 افراد ہے اور سب میں سے غریب میں ہوں، اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نبی نے فرمایا اب چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا اور کچھ نہیں، پیٹ بھر کھانا، سواری اور لباس۔ نبی نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اسے سواری عطا کرے؟ سعد بن عبادہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اس کی سواری میرے ذمہ۔ پھر نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اسے لباس عطا کرے؟ علی بن ابی طالب اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ اس کو لباس میں علی عطا کرتا ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو پیٹ بھر کھانا عطا کرے؟ وہ جو پچھلے سال کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا اس کی قیمت لگائی تھی۔ اب جب نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو پیٹ بھر کھانا عطا کرے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، اس وقت وہ اٹھا جو زہرا کی چوکھٹ کو سدرۃ المنتہا سمجھتا تھا۔ جناب سلمان اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ ان سارے صحابہ میں سے کسی کے گھر 1 دن کا فاقہ، کسی کے گھر 2 دن کا فاقہ، لیکن اس کے کھانے کا ذمہ میں سلمان لیتا ہوں، بھوکھا میں بھی ہوں لیکن اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ شاہ جی سلمان کے ذہن میں تھا میں اس بھوکے کو اس در پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے وہ بھی روٹیاں لیتے ہیں جن کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، جناب سلمان نے لیا، اس قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھنے والے شخص کو دستک دی، اندر سے سیدہ آئیں، بی بی جان تیرے بابا کے در پہ سوالی آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، ہے کچھ؟ علی نے تو لباس عطا کر دیا۔ بی بی کہہ سکتی تھی جب سوالی کو علی نے لباس عطا کر دیا ہمارا تو حصہ ہو گیا، لیکن سیدہ نے فرمایا سلمان بڑا کچھ ہے، رک جا میں ابھی لاتی ہوں۔ بی بی کیا ہے؟ فرمایا سلمان بس 2 دن ہو گئے ہیں حسنین نے کھانا نہیں کھایا، لیکن بی بی کہتی ہیں بڑا کچھ ہے۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں کل کا سالن بچا پڑا ہے، شام کی سبزی آئی پڑی ہے، ہر قسم کے مشروبات پڑے ہوتے ہیں، پھر بھی گلی میں محلے والا پوچھے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، چکی کے نیچے ہاتھ ہے، سب سے ماڑا بندہ میں ہوں، میرا حال ہی کوئی نہیں، لیکن سیدہ کے حسنین جنت کے سردار بھوکے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں بڑا کچھ ہے، رک جا میں ابھی لاتی ہوں، بس روایت کے من و عن الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا ولی
वाली अल्लाह का नुमाइंदा बतूल अपने घर में गई। शाह साहब माफ़ करना, मैं अदब के साथ पढ़ूंगा। बीबी को और तो कुछ नहीं मिला, अपनी ततहीर वाली चादर उठाई अपनी ततहीर वाली चादर उठाई और फरमाया सलमान इसको ले जा, बाजार में जाके बेच दे, जितना पैसा मिले उसको ला के भूखे के लिए अनाज का इंतज़ाम कर। ओए अब तुम्हारी मार्फत की हाय निकली है जिनकी निकली है। सलमान कहता कि मेरे हाथों में जुर्रत नहीं हुई, ज़हरा की चादर और मैं हाथ लगाऊं, मैं हाथ लगाऊं बतूल की चादर को। कहता कि मेरे हाथ कांपने लगे। जनाब सैयदा ने दूसरी दफ़ा फरमाया सलमान मैं हुक्म देती हूँ ज़हरा हो के जा चादर ले जा बेच दे। सलमान कहता मैंने हाथ फिर भी नहीं लगाया, मैंने अपना कंधा झुकाया, बतूल की चादर को कंधे पे रखा। सलमान कहता मैंने गली का मोड़ मुड़ा, मेरी ज़बान में जुर्रत नहीं कि मैं किसी से कहूँ कि मैं बतूल की चादर बेचने आया हूँ। हाय करने वालों, सलमान कहता मैं गड़ी का मोड़ मुड़ा, या शमौन यहूदी था, उसकी नज़र पड़ी तो कहा क्या है, कहा एक चादर है बेचनी थी। उस वक्त शमौन कहता है कि मैंने चादर देखी, फिर मैंने कहा रुक जा। शमौन जल्दी से अंदर गया, कुछ तुरैत के सहीफे उठा के लाया। और अज़ादारों कभी सहीफों को देखता है, कभी चादर को देखता है, देख के कहने लगा सलमान इस चादर का खरीदार मैं शमौन यहूदी बनता हूँ। लेकिन सलमान इसका फैसला, इसकी कीमत यहाँ पे नहीं अदा करूँगा, चल नबी के दरबार में, जो कीमत लगेगी मैं वहाँ पे अदा करूँगा ताकि ज़माना देखे मैं वो साहिब शर्फ हूँ, मैंने ज़हरा की चादर को ख़रीदा है। जब दरबार में पहुँचे कीमत तय हुई। एक दफ़ा शमौन ने पूछा सलमान ये तो बता बतूल अपनी चादर बेचना क्यों चाहती है। उस वक्त सलमान ने फरमाया शमौन एक सवाली आया था जो भूखा था, सैयदा के घर और कुछ नहीं था, बीबी ने एक चादर दी, कहा जा बेच अनाज ला। कहने लगा इतना करीम खानदान है, उसको खाली लौटाना गवारा नहीं किया, अपनी चादर देना गवारा कर दिया। कहा सलमान रुक जा, ये अनाज उठा, इस अनाज को बतूल के कदमों में डाल दे और मुझे रसूल के कदमों में डाल दे, और बीबी को अनाज दे के कहना बीबी तेरी चादर के सदके में एक यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाही बड़ी रूहानियत वाली यार, आप फर्जी अज़ाब बिछाते हो खुदा। आंसू आंसू मार्फत के, मैं तो मसाइब नहीं पढ़ रहा, इस घर की अजमत पढ़ रहा हूँ। जनाब सलमान ने उठाया, अनाज दिया सैयदा को, बीबी पका, ढेर सारा तेरी चादर के सदके अनाज मिला है। खुद कह रही थी हसनैन 2 दिन हो गए भूखे हैं, उनको भी खिला। बीबी ने फरमाया ना सलमान ये चादर दी थी अल्लाह के नाम पे, अब इसके बदले जो कुछ मिला है इसमें हसनैन का हिस्सा कोई नहीं है, ये सारा सवाली का है। और यार हम देग अल्लाह के नाम पे पकाते हैं और खिला सारी रिश्तेदारों को देते हैं। फरमाया नहीं इसमें हसनैन का हिस्सा कोई नहीं, जा सवाली को ले जा। अनाज उठाया, अनाज जाके ज़हरा को पका के वापस लाए, वो सवाली को दिया। अब शमौन ने क्या देखा कि साइड पे शमौन खड़ा है, बीबी की चादर रसूल खुदा के साथ पड़ी है। सलमान ने फरमाया शमौन तेरा मेरा मुआहदा हो गया, अब चादर उठाता क्यों नहीं है, जा ले जा, मैंने अनाज ले लिया, तू अपनी चादर ले जा। शमौन हाथ जोड़ के कहता सलमान इंसाफ कर, जब मैं यहूदी था तो बतूल की चादर को हाथ नहीं लगाया, अब तो मैंने कलमा पढ़ लिया है। अब मैं बतूल की चादर को कैसे हाथ लगाऊं, अब मैंने कलमा पढ़ लिया है। आज़ादारों आपका गिरिया बुलंद हो गया, हक बंदा यहाँ पे मसाइब पढ़ो। और बड़ा अच्छा मुसलमान था, इसने ज़हरा की चादर को हाथ नहीं लगाया, वरना ज़हरा की बेटी शाम के बाजार में कहती थी चादर दो मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दुनिया के किसी हम में हाय ना करो। ज़हरा कौन है? ज़हरा तौबा का दरवाज़ा है, ज़हरा तौबा का दरवाज़ा है। मेहरबानी। लेकिन इस दरवाज़े पर वही आता है जिससे ज़हरा राज़ी होती है।
خدا کی قسم سیدزادہ سارا سال مجالس پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے ڈیرے پہ آ کے مجلس پڑھنے کا روحانی لطف ہی اور ہے. پتہ نہیں کس عقیدت سے آپ فرش عذاب بچھاتے ہو. رونا آتا ہے لیکن جب پڑھنے والا خود رونے لگ جائے نا تو پھر پڑھا نہیں جا سکتا. زہرا عورت نہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سیدزادے، آپ کی جدہ کا قصہ ہے. زہرا عورت نہیں، اللہ کا نمائندہ ہے بطول. میں شاید بات جلدی میں کر گیا، اب میری بدقسمتی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، جلدی شروع کرو تو میں زیادہ پڑھوں. میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کا نمائندہ ہے بطول. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں گھر کی سب سے ادنا حقیر پست جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ گھر کے بہر والے دروازے کے نیچے والی جگہ، اسے دہلیز کہتے ہیں. یہ گھر کی سب سے ادنا حقیر اور پست جگہ ہوتی ہے. کون بطول ہے جس کی دہلیز پر بھی وحی کا پیرا ہو؟ اللہ کے ملائکہ جس پہ درود پڑھیں. خدا کی قسم آج کا اندھا مورخ یہ آنکھیں بند بھی کر لینا، صداقتوں کا سورج کبھی چھپ نہیں سکتا. 22 قسم کے مورخین نے لکھا کہ رسول خدا اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے مسلسل در زہرا پہ رک جاتے تھے، لیکن احراق زہرا، معاف کرنا، جلتا ہوا دروازہ، معاف کرو نا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں. نہیں، میں جلدی میں کہہ گیا تو نے جلدی میں سن لیا. میرے پاس سیدزادہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، علم طب کہتا ہے، میں جلدی میں جو جملہ کہہ دیا نا آپ کی ہائے کرنے کے لیے تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے عبادت میں. طب کہتا ہے کہ جس کا ہاتھ ٹوٹ جائے نا تو جب وہ ساتھ جڑ جائے، ڈاکٹر لگا دے تو درد ختم ہو جاتی ہے. جس کی پاؤں کی ہڈی اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے، جب ساتھ لگ جائے، ایکس رے کلیئر قرار دے دے، درد ختم ہو جاتی ہے. لیکن علم طب کہتا ہے، علم ڈاکٹریٹ، ہڈیوں کے ڈاکٹر کہتے ہیں جس کی پسلی ٹوٹ جائے نا، وہ جب تک زندہ رہے، جب سانس لے، ہر سانس پہ درد ہوتا ہے. وہ آئے نے بندہ جو ہے نہ کرے، سارے زہرا کی غربت پہ ہائے کرو. بابا کے بعد جب تک زندہ رہی، ہر سانس پہ درد لیتی رہی. اللہ اکبر. خدا کی قسم کتنی صدیقہ تھی، فتق مانگ لیتے زہرا دے دیتی. لیکن معاف کرنا، منبر رسول پر مسجد نبوی کے سامنے بڑی دلیری سے بطول کو جھٹلایا گیا. مجھے انصاف سے بتاؤ، زہرا سے سچا کون تھا؟ حسنین سے سچا کون تھا؟ اللہ کی قسم یہی جملہ کہوں گا، انہی کے لیے قرآن کی آیت ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے والوں کو کیا پتہ کہ زہرا کون ہے؟ گندا پانی پینے والوں کو کیا پتہ کہ کوثر کیا ہے؟ اللہ اکبر. فتق مانگ لیتے، زہرا دے دیتی. بس روایات کے جملے ہیں، آپ نے بڑا توجہ سے سماعت فرمایا. میں مسائل پڑھوں جس مقصد کے لیے آپ آئے ہوئے ہو. آج یکم محرم ہے، میرا ایک اپنا وطیرہ ہے کہ پورے 10 دن ہم نے گریہ کرنا ہے. یکم محرم کو اس کا پرسہ دیا جائے جو باقی 9 دن آپ کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. آج کا دن زہرا سے میں مخصوص کرتا ہوں. عزتران امام مظلوم، پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ ہائے کرنے سے نہ رہ جائے. گھر سے دربار چند قدم کا فاصلہ تھا. رک کے سننا، قیامت کا جملہ ہے. گھر سے دربار چند قدم کا فاصلہ تھا، لیکن زہرا کو واپس آنے میں بڑی دیر لگ گئی. نہیں سمجھے آپ؟ ام ایمن نے کہا بی بی آپ چل کیوں نہیں رہی؟ بی بی نے فرمایا میں کمزور ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اے بی بی دیکھ میری طاقت ختم ہو گئی. شاہ صاحب بی بی گھر آئی، مٹی پہ بیٹھی. علی نے زہرا کی غربت دیکھی. وہ کائنات کا بہادر شجاع زہرا کے سامنے آ کے بیٹھا، ایک جملہ کہا. علی تڑپ گئے، لگتا ہے زہرا حق نہیں ملا.
جو سید مجھے معاف کرنا، پہلی مجلس ہے میں پھر جملہ کہتا ہوں، میرا ایک اپنا سسٹم ہے، کوئی روئے نہ روئے، میں حد ادب کراس نہیں کرتا، اشارے سے کہوں گا زہرا لگتا ہے آپ کو حق نہیں ملا، وہ جملہ جس پہ علی بھی تڑپ گیا، فرمایا اے علی کاش بات یہاں تک ہوتی، اے علی بھرے دربار میں مجھے جھٹلایا گیا، اے علی میری قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا تھا نا، میں بھرے دربار میں کہتی رہی، اور صحابیوں اللہ کی قسم میں جھوٹ رہی ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، اس غم میں رونے سے شکل بگڑتی رہی، بگڑی شکلیں سنور جاتی ہے، میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ حضرت رانا امام مظلوم مرحوم کمبانی سے پوچھا گیا، زہرا میں بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں، زہرا کی شہادت کیسے ہوئی؟ مرحوم کمبانی نے شاہ صاحب امامہ اتار دیا، منہ پہ ماتم شروع کر دیا، انہوں نے فرمایا لاست و ادری، میں نہیں جانتا زہرا کی شہادت کیسے ہوئی، وہ تڑپ گیا مجتہد، انہوں نے فرمایا سل من الباب، جلتے ہوئے دروازے سے پوچھو، میں پڑھوں تم سارے ہائے کرو گے، او من الجدار، یا پتھروں کی دیوار سے پوچھو، نہیں کرنا آتا ماتم، او ولد دماء، یا لوہے کی کیل سے پوچھو، جو آگ کی وجہ سے گرم ہو گئی، وہ گرم کیل بطول کے پہلو میں، ابھی بھی بندہ شیعہ نے جو ماتم نہ کرے، وہ جلتا ہوا دروازہ بطول پہ گر گیا، 36 بدماش دروازے کے اوپر سے، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، حسنین کی ماں کی غربت پر رونے والوں، حسنین کو بڑا اچھا لگتا ہے، یا بی بی کی ایک آواز آئی، فضا خوزی، جلدی آ میرا موصل شہید، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جناب فضا آئی، میں روک کے جملہ کہوں گا، ہر ایک مجتہد سے پوچھا گیا ہمیں بتائیں ہر معصوم کا، ہر ہاشمی جوان کا، ہر شہید کا پرسہ دیا جاتا ہے زہرا کو، زہرا کا پرسہ کس کو دیا جائے؟ انہوں نے سر سے امامہ اتارا اور فرمایا زہرا کا پرسہ ہر کسی کو دے سکتے ہو، لیکن زہرا کا پرسہ علیحدہ سے دیا کرو امام زمانہ کو۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے جب بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا نا تو ایک بی بی کی آواز آئی تھی، مہدی ادرکنی، مہدی میری مدد کر، مہدی میرا انصاف تو لینا ہے، مہدی میرا انتقام تو نے لینا۔ جناب فضائی زہرا کو دروازے کے نیچے سے نکالا۔ میں نے پہلے ایک جملہ کہا، بی بی عورت نہیں اللہ کا نمائندہ ہے، محافظہ ولایت ہے۔ جب فضا نے نکالا نا تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی، شکستہ پہلو، جلتا ہوا دروازہ تھا نا، بکھرے بال تھے، ایک جملہ کہا محافظہ ولایت نے، زخمی بی بی اس حال میں جب لوگ گھر میں داخل ہو گئے، بی بی نے اتنا فرمایا، اے فضا اتنا بتا میرا وارث علی کہاں ہے؟ مجھے معاف کرنا، میں اشارہ کروں گا، ہائے تم نے کرنی ہے۔ جب کہا نا وارث علی کہاں ہے، رو کے فرمایا بی بی معاف کرنا، تیرے وارث علی کے گلے میں اور رسی ڈال کے، جس کے مذہب میں ماتم جائزہ ہے ضرور کرے۔ جب رسی کا نام آیا بی بی کو درد بھول گیا، بی بی کو پسلیاں بھول گئی، بی بی کو دروازہ بھول گیا، جلدی سے بابا کے حجرے میں آئی، بابا کا امامہ لیا، بابا کی ابا کبان لین لی، محمد کی بیٹی قبر محمد پہ آئی، ماتم کرتے آنا، قبر رسول پہ بیٹھی نہیں گر گئی، یا رسول اللہ حق غصب ہوا میں نے معاف کیا، یا رسول اللہ لوگ دروازہ گرا معاف، یا رسول اللہ پسلی ٹوٹی معاف، میرے وارث علی کے گلے میں رسی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بد دعا کرنے لگی ہوں، لفظ بد دعا آیا، مسجد نبوی کی دیواریں ہلی، ماتم کرتے آنا میرے ساتھ ساتھ، پیچھے سے سلمان نے کہا بی بی علی کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کرنا، قیامت سے پہلے قیامت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اے بی بی بد دعا نہ کرنا، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ حضرت رانا امام مظلوم، میں بڑے خلوص سے بی بی کا پرسہ امام زمانہ کو دے رہا ہوں، اسی وجہ سے تو بی بی نے وصیت کی،
वसीयत की, रोक के 1 मिनट के लिए सांस ले लो, शायद 2 जुमले और पढ़ूं, मैं इतना ज़्यादा ना पढ़ सकूं। बीबी ने वसीयत की, या अली मेरे जनाजे में वो ना आए। हमारी बदकिस्मती है ना कि हम बीबी के कातल का नाम भी नहीं ले सकते, वो ना आए। मेरे ज़हर उस वक्त जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी मौत फौत हर घर में है। बीबी तेरे बाबा ने तैफ की वादियों में पत्थर मारने वालों को बद्दुआ नहीं दी, कूड़ा फेंकने वाली की इयादत की। ए बीबी इतनी सख्त वसीयत क्यों? रो के फरमाया, या अली अब ज़माने के निज़ाम को जानते हो, माशरे को। जब माँ को पता हो कि आखिरी वक्त है, अपनी औलाद के बोसे लेती है, अपने औलाद को खाने पका के देती है। ए अली इंसाफ कर, मैं आखिरी वक्त में वो माँ हूँ कि अपने बच्चों के ना मुँह चूम सकती हूँ, ना खाना बना दे के दे सकती हूँ। क्यों? रुखसार भी जख्मी है, बाजू भी टूटा हुआ है, नहीं करना आता मातम तो ना कर। मैं आखिरी जुमले पढ़ता हूँ, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए, कोई बंदा भी पीछे ना रह जाए, कंजूसी ना करना। आखिरी जुमले हैं, अलविदाई पुरसा है। हज़रात इमाम मज़लूम, बीबी को गुस्ल कफन हुआ, बीबी का जनाजा उठा, बीबी को अली बादशाह ने कब्र में उतारा। शाह साहब माफ़ करना, कब्र में दफन करने के बाद दोनों हाथ कमर पे रख के रोज़ा रसूल की तरफ, जो करना चाहता है मातम मेरी तरफ देखना, दोनों हाथ कमर पे रख के ना रोज़ा रसूल की तरफ देख के कहते, या रसूल अल्लाह, जो अमानत आपने मुझे दी थी मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद की उम्मत ने मोहम्मद की बेटी को इतना मारा है, इतना मारा है, उस अमानत का हर वर्ग फट गया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इब्ने मसूद कहता है, अली बादशाह ने बतूल को दफन किया, सारे रिश्तेदार चले गए, अली कब्र पे बैठ गए, हर किसी को जाने का कहा। मैंने इजाज़त मांगी, या अली इजाज़त दो, आपकी हालत गैर है, मैं आपके साथ रहूँगा। इब्ने मसूद कहता, मैं चंद कदम पीछे हट गया, अली कब्र ज़हरा पे बैठ के पहले सिसकियों से रोए, फिर हिचकियों से रोए, फिर खैबर शिकन धाड़े मार कर रोया। नहीं करना आता मातम तुझे, खैबर शिकन है, दुनिया का पहला मजलूम अली। मैंने पूछा, या अली मौत बहुत हर घर में है, ऐसे न रो। पर मैं कैसे न रो, मुझे आज अपनी गुर्बत पे रोना आता है। ज़हरा, मुझे तो आज पता चला, बतूल का बाजू भी टूटा हुआ, बतूल की पसलियां भी कर मातम तेरा मज़हब जायज़ है। मुझे पता चला, इब्ने मसूद बतूल अली के दुख सुनती थी, अपने मुझे नहीं बताती थी। मैं अपनी गुर्बत पे अजर कमल अल्लाह, मैं छोड़ने लगा था। एक जुमला पढ़ूं, शाह साहब जन की छोटी औलाद है, दुआ करो किसी की माँ दुनिया से न जाए। आखिरी जुमला, अली घर आए, अली ने मंजर देखा, पर मैं, या रसूल अल्लाह, अली की गुर्बत तो देख, हसनैन को चुप कराऊं तो ज़ैनब रोती है। हाय करो, तुम्हारी आवाज बुलंद हो, ज़ैनब को चुप कराऊं, हसनैन रोते हैं। बीबी ने पूछा, बाबा इतनी देर क्यों लगा दी? पर मैं, बेटी मैं बतूल को दफनाने नहीं गया, मैं छुपाने गया था। एक कब्र नहीं बनाई, मैंने कई बनाई हैं। आखिरी जुमला कहूँगा, बीबी को दफन किया, शादी कुछ दिन गुजरे, अली फरमाते हैं, मुझे हुसैन नजर नहीं आए। मैंने मदीने की गलियों में देखा, हुसैन नजर नहीं आया। मस्जिद नबवी गया, हुसैन न मिला। मैं हुसैन की तलाश में निकला, मैंने क्या देखा? जन्नत अल बकी है, कब्र बतूल है, छोटा सा हुसैन अपने आप को कब्र ज़हरा से लगाया हुआ, रो के कह रहे, अम्मा गारा हुसैन का दिल नहीं लगता, अम्मा मुझे प्यास खा गई, अम्मा मेरा दिल नहीं